اس سے قبل کہ کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کروں، آپ حضرات سے گزارش ہے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے سیدہ جمیلہ خاتون بنت سید محمد محسن کی روح کو ایصال فرما دیں۔ عظمت آل محمد میں بلندتر صلوات پڑھیں۔ محمد آقا امام زمان کے ظہور کی تعجیل کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ برادر عزیز غلام عباس صاحب نے ہم کو دعوت دیا، ان کی والدہ کی برسی کی مجلس ہے۔ خداوند عالم جس مرحومہ کی مجلس سے ان کے درجات کو بلند فرمائے، اور ان کے والد اس وقت ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہیں، شبر صاحب، جن کا اس ادارے اور مسجد سے کافی کنٹریبیوشن رہا ہے، ایک مستقل نمازی ہیں، اور خداوند عالم ان کو اور جو بھی حاضرین یہاں پر موجود ہیں، پروردگار مولا حسین کے صدقے میں سب کو صحت و سلامتی عطا فرمائے، آفت و بلا، حادثے اور بیماریوں سے محفوظ فرمائے انشاءاللہ۔ اور جس طرح سے مقاومت ہے دشمن کے خلاف اس وقت، یوں کہیں کہ ایک طرف مرہب کی اولادیں ہیں اور ایک طرف فاتح خیبر کا نمائندہ۔ خداوند عالم تمام عالم اسلام میں جہاں بھی مذہب کا دفاع کر رہے ہیں ان کی حفاظت فرمائے، اور حسن نصر اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بھی شہید ہوئے ہیں پروردگارہ انہیں شہدائے کربلا میں شامل فرمائے انشاءاللہ۔ مولا کی رضا کے لیے اور اپنی اس مجلس کی قبولیت کے لیے مل جل کر بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ محمد دیکھیے آقا، دل بڑا غمگین ہے، اور جو لوگ نہیں جانتے ہیں حسن نصر اللہ کو وہ جان جائیں، انہیں جواب دینا ہوگا کہ آج جو آپ بڑی شان سے جا کر کربلا، نجف اور سامرا، کاظمین اور شام کی زیارت کر رہے ہیں، یہ اسی شیر کا احسان ہے کہ جس نے اپنی اولادوں سے لے کر اور اپنے خاندان سے لے کر قربانیاں دی ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں مجلس شروع کروں، مجھے آج آپ کے سامنے قرآن سے ماں کا تذکرہ کرنا ہے، لیکن اجازت دیں تو میں ایک واقعہ سنا دیتا ہوں۔ چونکہ مصیبت یہ ہے کہ کچھ جس کو انگلش میں کہتے ہیں سو کالڈ شیعہ، مطلب فرضی شیعہ، شیعہ خاندان میں تو پیدا ہو گئے ہیں لیکن شیعہ نہیں ہیں۔ یہ مولا نے خود کہا ہے کمیل ابن زیاد سے، آخر زمانے میں لوگ شیعہ تو ہوں گے پر شیعت سے خارج ہوں گے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ وہ کون لوگ ہیں جو آج حسن نصر اللہ پہ آواز اٹھاتے ہیں؟ ایک صاحب امامہ پہن کے کہتے ہیں وہ آتنکوادی تھے، یہ نوبت پہنچ گئی ہے۔ امامہ سر پہ ہے، شرم بھی نہیں آتی ہے، کم سے کم لباس اتار کے گناہ کریں تو قوم شرمندہ نہ ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، توجہ کریں۔ لباس پہن کے کہہ رہے ہیں، پتہ نہیں کتنا پیسوں میں دم ہے، مجھے سمجھ نہیں آتی ہے۔ میں نام نہیں بتاؤں گا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ واقعے کو سناؤں، اور یقین کریں اس واقعے کے بعد میں حسن نصر اللہ کو اپنے باپ سے زیادہ چاہتا ہوں۔ یہ واقعہ ہے کینیڈا کا۔
کینیڈا میں مجلسیں پڑھ رہا تھا تو ایک شخص مجھ سے ملا، وہ تھوڑی تھوڑی اردو جانتے تھے، اور وہاں پہ مجھے کچھ بات اچھی لگ رہی ہے آپ حضرات کو، اگر اجازت دیں تو غور سے سن لیں، چونکہ ڈسٹرب کریں گے تو پھر میں مجلس نہیں پڑھ پاؤں گا، چونکہ میں بہت زیادہ پچھلے ایک ہفتے سے بہت زیادہ ڈسٹرب ہوں، تو آ گیا ہوں، آپ کی محبت ہے، اور کرلا والوں نے ہمیشہ ہم سے محبت کی اور ہم نے ہمیشہ آپ کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھا۔ میں یہاں رہوں چاہے نہ رہوں، لیکن میرا دل یہاں رہتا ہے، اور نہ جانا کتنی مجلسوں کا وعدہ تھا، لیکن ہم نے کہا نہیں، میں کرلا ضرور جاؤں گا، اور میں حاضر ہو گیا ہوں۔ لیکن میں واقعہ سنا دیتا ہوں، آپ اندازہ لگائیں کہ یہ حسن نصر اللہ کا کارنامہ کیا تھا۔ وہ شخص مجھ سے ملتا ہے تو مجھے اس وقت سروائیکل کا کچھ پرابلم تھا، اور کینیڈا میں فزیوتھراپی جو ہے وہ انشورنس میں نہیں ہوتی، بہت مہنگی ہوتی ہے، مطلب عام آدمی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ وہ فزیوتھراپسٹ تھا، تو میں نے اس سے کہا میری تکلیف ہے، تو اس نے کہا میرے گھر آؤ اور ہم تمہارا گھر پہ ٹریٹمنٹ کر دیں گے۔ ٹریٹمنٹ ہوا، مختصر کرتے ہیں، وہ بیٹھ کے رونے لگا۔ میں نے کہا کیوں رو رہے ہو؟ فارسی بولتا تھا وہ، مطلب تو کہتا ہے کہ آقا یہ بتائیں کہ ہم شہید کیوں نہیں ہوئے؟ میں نے کہا شہید ہونے کا مطلب کیا ہے؟ سمجھے نہیں، تم کینیڈا میں ہو، فیملی تمہاری کینیڈا میں ہے، تمہارا بچہ ہے، شہید؟ میں سمجھا نہیں۔ اس نے کہا کہ میں ایک فوجی ہوں اور میں نے لڑائیاں بہت کی ہیں ISIS سے۔ تو میں نے کہا کینیڈا میں کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے کہ جو ہماری بیوی ہے ہمارے قبیلے کی تھی، وہ گئی اور ہمارے گھر والوں نے ہم پہ پریشر ڈالا، ہماری سربازی ختم ہوتی۔ سربازی ایران میں 3 سال آپ پر کمپلسری ہے قوم کی خدمت کرنا، نہیں ملک کی، اس کے بعد آپ کی سربازی ختم ہو جاتی ہے، تو اس کے بعد آپ کو پاسپورٹ ملتا ہے، آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اس کو سربازی کہتے ہیں۔ ختم ہو رہی تھی تو ہمارے خاندان والوں نے کہا کہ تم اس سے شادی کر کینیڈا شفٹ ہو جاؤ، اور میری سمجھ میں آ گیا، میں کینیڈا شفٹ ہو گیا۔ کہنے لگا جب ISIS نے جناب زینب کے روضے پہ حملہ کیا تو ہماری بٹالین کو آرڈر ہوا کہ تم جا کے روضہ بچاؤ، تو انہوں نے مجھے کال کیا کہ آپ بھی چلو، تو میں تیار ہو گیا، میں نے پاسپورٹ اٹھایا اور میں جانے لگا، تو میری بیوی نے مجھے روک لیا اور کہا کہ تم نہیں جاؤ گے۔ آپ دیکھیں عزیزو، ہم نے اب تک زندگی میں بہت معذرت کے ساتھ، میں آنے والے مومن کو کبھی ذلیل نہیں کرتا ہوں، مجھ کو خود میں ذلیل ہو جاؤں گا، لیکن سوچنا چاہیے ان افراد کو جو بڑبولے لوگ ہیں اس قوم میں، کرتے کچھ نہیں ہیں، 10 روپیہ مانگ لیں، 50,000 مانگ لیں، اور کسی کو یہ کہا جائے کہ ذرا اپنی پراپرٹی بیچ کے ایک اشرا کرا دیجئے، تو وہ منہ نہیں دکھائے گا، بھاگ جائے گا۔ جبکہ پیسے کی بات ہے، شاید امام حسین ایک پراپرٹی بیچنے پہ 10 پراپرٹی دے دیں، پھر بھی کوئی تیار نہیں ہوگا عزیزوں۔ میں خود بھی کہہ رہا ہوں، میں بھی نہیں تیار ہوں گا۔ اگر مجھ سے کوئی کہے کہ مولانا اپنا گھر بیچ کے اشرا کر لیجئے، تو میں بھی تیار نہیں ہوں گا۔ ہماری یہ مینٹلٹی ہے، یہاں تک ہے، بس ہماری اوقات ہی نہیں ہے کوئی 1000 2000 5000 10,000 سے زیادہ۔ ذرا اس کا واقعہ سنیے۔ وہ کہتا ہے کہ کال پہ کال آ رہی تھی، بیوی نے کہا اگر ہم پولیس سے کہہ دیں گے تو گرفتار ہو جائے گا، اس کا راز کھلے گا، پتہ نہیں کیا اس پہ بکتا ہے۔ یہ رک گیا۔ اس نے پھر مجھے ویڈیو دکھایا، کہتا ہے کہ جناب زینب کے روضے پر صرف 17 سپاہی رہ گئے تھے جو میرے ساتھی تھے، سارے مارے جا چکے تھے۔ حسن نصر اللہ نے کہا ہم 17 گھنٹے میں پہنچے ہیں، ایک آدمی گھنٹہ بھر لڑے اور مر جائے، آپ اندازہ لگائیں، تم 17 کو مرنا ہے، ہم 17 گھنٹے میں پہنچیں گے، تمہیں روکنا ہے۔ مجھے ویڈیو دکھاتا ہے کہ 4 بھائی، اس 17 میں یہ 18واں تھا، 4 بھائی تھے سگے۔ اس کی ماں کا ویڈیو میں دیکھ رہا ہوں، وہ کہہ رہی کہ مجھے 4 خوشخبری چاہیے، مجھے ایک نہیں چاہیے۔ اور 17 گھنٹہ لڑنے کے بعد، جس میں حسن نصر اللہ کے 4 بھائی تھے، سب مارے گئے۔ اور اس کے بعد ISIS کی وہ پٹائی کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ الحمدللہ ہم تو مارے گئے، لیکن جناب زینب کے روضے کا گنبد نہیں گرا، ہماری لاشیں گری ہیں، گنبد نہیں گرا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں قربانیوں کا۔ ایک شیر مارا ہے، انہوں نے لکھا اپنی ویب سائٹ پہ کہ ہم نے شیر مارا ہے،
تو عزیزو یہ خداوند عالم کی جب امام حسین شہید ہو سکتے ہیں تو دنیا میں کون بچ سکتا ہے؟ لیکن شہادت پر ہمیں ایک طرف تو غم ضرور ہے لیکن فخر ہونا چاہیے، اور وہی لوگ فخر کریں گے جو امام حسین کو، جناب زینب کے مشن کو سمجھتے ہیں۔ توجہ فرما رہے ہیں؟ بس ایک جملہ کہہ کے بات کو ختم کر دیتا ہوں کہ ماں کی مجلس ہے اور ماں ہی سے معاشرہ بنتا ہے۔ دیکھیے خاموش رہیں گے تو نہیں پڑھوں گا میں مجلس۔ باپ فرد ہے، ماں معاشرہ ہے۔ باپ خراب ہو جائے تو فرد خراب ہوتی ہے، ماں خراب ہو جائے تو معاشرہ خراب ہوتا ہے۔ توجہ فرمائیں، اگر ماں علی کی چاہنے والی ہے تو دنیا میں نصر اللہ اور خامنئی دیتی ہے، اور اگر ماں ہندہ صفت ہو تو دنیا میں صدام اور نیتن یاہو دیتی ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور دوسرا جملہ ماں کے اوپر اندازہ فرمائیے کہ آپ دیکھیں ماں ایک عظیم ہستی کا بھی نام ہے۔ توجہ فرما لیں، خیبر میں جو جنگ ہو رہی تھی، جب مرہب نے کہا تھا، جب پوچھا تھا تم کون ہو، تو اس نے کیا کہا تھا؟ انا الذی سمتنی امی مرحبا، میری ماں نے میرا نام مرہب رکھا تھا۔ تو حضرت علی کو چاہیے تھا کہ جیسے 82 جنگیں ہوئی ہیں اسلام اور کفر کی، اور 81 جنگ میں جب بھی حضرت علی نے اپنا تعارف کرایا، چاہے عمر بن عبدود نے پوچھا تم کون ہو، چاہے مرہب کے بھائیوں نے پوچھا تم کون ہو، چاہے تبوک میں پوچھا گیا تم کون ہو، تو کہا انا علی ابن ابی طالب۔ لیکن جب خیبر میں اس نے کہا تو یہ ملتا ہے کہ رجز کے موقع پر، لڑائی کے موقع پر ماں سے تعارف نہیں کرایا جاتا ہے، باپ سے تعارف کرایا جاتا ہے۔ میں کہوں گا مولا وہ جاہل تھا، ان پڑھ تھا، اس نے اپنی ماں سے اپنا تعارف کرایا۔ آپ تو صاحب لدنی تھے، آپ تو ممبر سلونی تھے، آپ نے کیوں اپنی ماں سے تعارف کرا؟ اکڑ کے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ ابھی بھی آپ خاموش عزیزو، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ علی نے اپنی ماں کو کتنا شرف دیا ہے، دو ہی بات کہ یا تو میرا نام آسمان پر اللہ نے علی رکھا ہے، یا زمین پر ماں نے حیدر رکھا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل۔ جملہ لے جائیں جو سب سے عظیم جملہ آپ کے حوالے کر رہے ہیں۔ دیکھیں مجلس سنیے، موبائل رکھ دیجئے، یہ شیطنت سوار ہے، اسے اپنے مائنڈ کو چینج کریں۔ مجلس میں آئے تو موبائل کو باہر رکھیں، یہ واٹس اپ کی دنیا نہیں، یہ فرش عزا ہے۔ توجہ فرمائیں، یہ فرش عزا ہے، ورنہ اگر مرنے کے بعد حضرت علی نے اگر منہ پھیر لیا نا تو جو کوڑا لے کے کھڑے ہیں قبر میں وہ حشر کریں گے کہ آپ کو یاد ہے کاش موبائل نہ دیکھتا۔ موبائل رکھ دیں، میرے فضائل سن لیں، میں کوئی اپنے باپ کی بات نہیں کر رہا ہوں، امام حسین کے باپ کی بات کر رہا ہوں۔ جملے کو غور کیجئے گا تو آگے بات بڑھے گی، ورنہ تبلیغ پر آ جاؤں گا۔ اگر فضائل سننا ہے تو فضائل کا موڈ بنائیں۔ اس سے میں آزما رہا ہوں اس جملے کے اوپر، اس سے اچھا جملہ شاید تاریخ میں آپ کو نہ ملے۔ جب حضرت علی نے کہا انا الذی سمتنی امی حیدرا، میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے، آیت اللہ کاظم قزوینی لکھتے ہیں کہ کہاں حیدر رکھا تھا؟ توجہ فرمائیں، علی نے یہ کیوں نہیں کہ علی کے بہت سے نام تھے، ابو الحسن، علی، کرار، حیدر، یہ بھی تو تھا نا۔ خود رسول اللہ نے کہا تھا
یہ حیدر کیوں کہا ہے؟ دشمن کے سامنے لفظ حیدر کیوں کہا ہے؟ اے علی کا بہت بڑا میسج ہے اس سے کہ علی کا جملہ مسحت سے خالی نہیں ہوتا ہے۔ مرحب کو سمجھانا چاہ رہے تھے کہ میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔ اس حیدر کے پیچھے کی تاریخ کیا ہے؟ خود علی نے، کاظم قزوینی لکھتے کمیل ابن زیاد سے، خود مولا علی نے کہا تھا یہ بات کہ جب میں دنیا میں آیا تو ابو لہب میرے گھر پہ آیا، کہتا ہے کہ ہم بچوں کا امتحان لیتے ہیں کہ بچہ دیکھیں کس طرح کا ہے، جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ تب ابو طالب نے کہا کیا کرتے ہو؟ کہ اژدہا چھوڑتے ہیں، اگر کھا جائے گا تو ناجائز ہے، چھوڑ دے گا تو جائز ہے۔ میرا باپ بھی جانتا تھا کہ ہونے والا کیا ہے۔ کہاں بیٹھے آپ؟ کہا لے جاؤ بچے کو لا کے، لیکن ابو طالب نے ایک شرط لگائی تھی کہ کمرے میں اژدہا فیصلہ نہیں کرے گا، کعبے کے پاس میدان میں فیصلہ کرے گا۔ یہ وہی کہہ سکتا ہے جس کا کردار مضبوط ہو۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ کہتے ہیں جھولے میں لا کے مجھے رکھا گیا جو کھلا ہوا تھا، ادھر سے ابو لہب کا اژدہا چلا، ادھر سے ذوالفقار نما انگلیاں نکلی۔ یہاں یہ واقعہ خود علی کی ماں دیکھ رہی تھی، 2 ٹکڑوں میں بانٹ دیا تو فاطمہ بنت اسد نے ابو طالب سے کہا تھا میرا بیٹا حیدر ہے۔ توجہ فرمائیں، میرا بیٹا حیدر ہے۔ اب توجہ کریں۔ پھر کمیل نے پوچھا مولا اس کے بعد کیا ہوا؟ کیا تم سمجھے نہیں؟ ہم نے اژدہے کے 2 ٹکڑے کر کے دنیا کو بتانا چاہا کہ مجھ سے پہلے حلال و حرام کا تعلق اس اژدہے سے تھا، اس کے بعد میری محبت سے ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ بارہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ جب میں 3-4 دن کا ہونے کے بعد 2 ٹکڑوں میں کر سکتا ہوں، اب تو میں جوان ہوں، اس سے میری ماں نے میرا نام حیدر رکھا تھا۔ جملہ لے جائیں، شاید بہت عظیم جملہ ہوگا، مولا آپ نے کیوں اپنی ماں کا تعارف کرایا؟ وہ تو جاہل تھا، آپ صاحب سلونی تھے، آپ علم لدنی کے مالک تھے۔ تو علی جو جواب دے گئے ہیں وہ ہر آدمی تک پہنچنا چاہیے۔ مولا نے پلٹ کے کہا میں نے ماں کا اس لیے نام لیا ہے کہ میں بتانا چاہتا تھا کہ خیبر میں مرحب و حیدر کی جنگ نہیں ہے، 2 ماں کا کردار ہے جو لڑ رہا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل۔ خدا نے بھی قرآن مجید میں بڑی ماؤں کا تذکرہ کیا ہے۔ ایک واقعہ آپ کے سامنے سنائے دیتا ہوں، لیکن میں یہ چاہتا ہوں، میں نے پچھلی بار بھی بات شاید کہی تھی اور اب بھی کہہ رہے ہیں کہ واٹس ایپ پہ خرافات کرنے سے بہتر یہ ہے کہ قرآن مجید کی آیتوں کا ترجمہ پڑھیں۔ بلا وجہ کی خرافات ہے، خدا کی قسم۔ ایک بات اگر 50 شعر اشک صاحب اچھے کہہ دیں اور ایک شعر میں تھوڑا سا قافیہ گر جائے تو قوم پر قیامت آ جاتی ہے۔ قافیہ گر گیا، قوم گر جاتی ہے۔ حشر کیا ہے؟ کہاں بیٹھے ہیں ہم لوگ؟ عالم نے اگر 50 باتیں اچھی، ایک بات اس کی زبان سے نکل گئی، بس وہ جو ویڈیو بنے گا تو ہر آدمی ایسے پوسٹ کرے گا جیسے امام زمانہ کا ظہور ہونے والا ہے۔ خدا کے واسطے اپنے جوان بھائیوں، مذہب کو سمجھو، ایڈمنسٹریشن کو سمجھو، قرآن میں آؤ۔ میرے استاد آیت اللہ وحید خراسانی کا جملہ ہے کہ جس دن شیعہ قرآن کے اشاروں کو سمجھنے لگیں گے، اتنا لطف آئے گا کہ خدا سے کہیں گے پروردگار 1000 سال زندگی دے دے۔
آئیے اگر آپ سننا چاہتے ہیں خاموش رہیں گے تو میرا لیکچر نہیں ہے، خاموش لیکچر میرا آ جاتا ہے، اور اگر بولیں گے آپ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی تو میری بھی تھکان دور ہو جائے گی۔ مسلسل مجالس پڑھتے ہوئے آ رہا ہوں اور مسلسل مجلس سے پڑھنے جانا بھی ہے۔ قرآن کی باریکیوں کو سمجھیں، یہ اللہ کا کلام ہے، یوں ہی نہیں ہے۔ اور ہمارا عشر یہ ہے کہ قرآن سے وابستگی صرف رمضان میں آتی ہے، رمضان کے علاوہ قرآن یاد نہیں آتا۔ جیسے رمضان میں، اب تو خیر نماز میں لوگ آنے بھی لگے ہیں، اگر میں ابھی سروے کروں نا ربن بھائی، آپ فون اٹھا کے پوچھیں مجلس کے بعد کہ قرآن کب پڑھا تھا، قرآن کی تلاوت کب کیا تھا۔ ہر آدمی کے پاس ایپ فری ہے، قرآن وہ ایک ایسی ایپ ہے جو فری ہے، ترجمے کے ساتھ، ٹرانسلیشن کے ساتھ، ہندی، انگلش، اردو، فری ہے۔ کتنے لوگوں نے قرآن پڑھا ہے، تلاوت کتنے لوگوں نے کی ہے؟ اگر سروے کریں تو 10% لوگ ایسے ملیں گے، اس میں 90% بوڑھے لوگ ہوں گے۔ جوانوں کو تو جیسا لگتا ہے قرآن کوئی چیز ہی نہیں رہ گئی، جیسے لگتا ہے کہ قرآن ہمارے لیے کچھ ہے ہی نہیں، بس وہ رکھا ہوا ہے۔ اماں کہتی بیٹا چوم لو، وہ کپڑا چومتا ہے اور چل دیتا ہے۔ بہت گھروں میں ہوتا ہے کہ اماں قرآن لاتی ہیں، بیٹا لندن جا رہے ہو تو قرآن کے سائے سے نکل جاؤ، اسے قرآن کا قاف نہیں پتا ہے، وہ سمجھتے بس ہم نے تیر مار دیا۔ یہ تو حشر ہے ہمارا، تو اللہ آپ کو کیا نعمتوں سے نوازے گا۔ اہل بیت نے کتنا کہا ہے قرآن میں فکر کرو، اہل بیت نے کتنا کہا ہے کہ ہمیں پہچاننا ہے تو قرآن میں آؤ، قرآن کی وادیوں میں آؤ۔ ہمارا عشر کیا ہے پتہ نہیں کہاں سے کس نے ہمارے ذہنوں میں ڈال دیا ہے کہ رمضان میں قرآن شروع کرو تو ختم کرنا واجب ہے، نہیں کرو گے تو گناہ ہوگا۔ یہ کہاں لکھا ہے بھائی، کس نے کہا ہے آپ سے؟ نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ اگر 2-4 دن ناغا ہو گیا تو پھر وندے بھارت چلتی ہے، نہ قاف صحیح ہوتا ہے نہ زبر صحیح ہوتا ہے، قرآن ختم ہو گیا۔ بڑے ٹھانڈ میں نے 2 قرآن پڑھ لیا، میں نے پوچھا قرآن میں ایک آیت یاد ہوئی آپ کو 30 دن میں؟ ایک بھی آیت یاد کیا آپ نے؟ تو منہ تاکیں گے مولانا پتہ نہیں کیوں بے عزت کر رہے ہیں۔ پوچھ رہا ہوں کہ آیت یاد آئی تو کہتے بے عزت کر رہے ہیں۔ وہ جا کے پیچھے واٹس ایپ پہ کہانیاں بنائے گا۔ یہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ کیوں ہو رہا ہے؟ اچھا جب ہم قرآن کی باتیں کریں آدھے لوگ سونے لگیں گے، آدھے واٹس ایپ پہ چلے جائیں گے، جیسے لگتا ہے کہ میں اپنے ابا کی بات شروع کر دی۔ اس سے مولوی بھی کہتا ٹھیک ہے ان سے جذبات سے کھیلو، 2-4 جملے پڑھو نکل جاؤ۔ ہم کیا کریں بھائی، جب آپ سو رہے ہیں، جب آپ کو علمی باتیں بتا رہے ہیں تو آپ واٹس ایپ پہ لگے ہوئے ہیں، آپ سو رہے ہیں۔ جب آپ کا ضمیر ہی مر گیا ہے تو ہم کیا کر سکتے ہیں؟ آپ سے مراد آپ نہیں ہے، ایک گفتگو کا اشارہ ہے۔ تو قرآن کو سیکھیں۔ آئیے میں آپ کو جھنجھوڑ کے جا رہا ہوں، قرآن کیا ہے، قرآن کو کیسے پڑھیں، قرآن کو کیسے سیکھیں۔ قرآن کا 3 جسے کہتے ہیں کہ مرحلہ ہے۔ جب آپ قرآن کو کھولیں نا تو پہلے اس کی آیت کا ترجمہ پڑھیں، ترجمہ پڑھنے کے بعد اپنے ذہن میں سوال اٹھائیں۔ اب میں سوال کیسے اٹھائیں؟ سوال بغاوت والا نہ اٹھائے گا گناہ پڑ جائے، سوال کیسے اٹھائیں؟ توجہ کریں دان محترم، قرآن کہتا ہے میں کریم قرآن ہوں، توجہ کریں گے، میں کریم قرآن ہوں۔ قرآن 80 مرتبہ قرآن میں لفظ قرآن آیا ہے، 40 مقام پر قرآن سے مراد علی ہے۔ یہ میں چیلنج کر رہا ہوں، 1000 آیتیں ہم نے کھوجی ہیں کہ اس واقعے کے پیچھے فضائل ہیں۔ اکثر سوال ہوتا ہے، اکثر پوچھا جاتا ہے، ہمارے جوان بچے بھی پوچھتے ہیں کہ رسول اللہ کا نام تو قرآن میں اللہ نے لیا، علی کا نام نہیں لیا، فاطمہ کا نام نہیں لیا، حسن حسین کا نام نہیں لیا۔ جب یہ بات علامہ ہلی سے کسی نے پوچھا تھا تو عجیب جواب دیا تھا کہ اللہ بھی جانتا تھا اس قوم کو، وہ جانتا تھا کہ دشمنی رسول سے نہیں ہوگی، دشمنی علی سے ہوگی۔ اگر ہم نے علی کا نام قرآن میں دیا تو بنی امیہ قرآن کا وہی اثر کرے گی جو توریت اور انجیل کا ہوا تھا۔ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ لہٰذا اس نے نام نہ لے کر صفت بیان کر دیا۔ صلوات پڑھیں نا محمد و آل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔
صفت کہاں بیان کیا؟ صفت کیسے بیان کیا؟ قال الذین کفروا لست مرسلا، اے رسول جب یہ کافر کہتے ہیں کہ تم رسول نہیں ہو، قل کفا باللہ شہیدا، کہہ دو کہ اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ اگر اللہ کافی ہوتا تو اللہ چپ ہو جاتا۔ آپ سمجھ نہیں پائے میری بات، یہیں پر اللہ آیت کو ختم کر دیتا ہے، قل کفا باللہ شہیدا، اللہ کافی ہے، اللہ کافی ہے، مسلمانوں رٹا ہوا اللہ کافی ہے۔ اللہ خود کرا، قل اے رسول ان کافروں سے کہہ دو کفا باللہ، اللہ کافی ہے تمہاری گواہی کے لیے، جس نے بھیجا ہے وہی گواہی دے گا۔ اگر اللہ اپنی نگاہ میں کافی ہوتا تو آیت ختم ہو جاتی، پھر کیا کہتا ہے؟ میں گواہی کے لیے کافی ہوں۔ ومن عندہ علم الکتاب، وہ بھی تیری گواہی کے لیے کافی ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر۔ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں کافی نہیں ہوں۔ قل کفا باللہ شہیدا ومن عندہ علم الکتاب، سادے سادے لفظوں میں کہہ دیتا میں گواہی کے لیے کافی ہوں، اور تیرا بھائی علی، بھائی رشتہ داری تو قرآن میں موسیٰ نے بتائی نا کہ میرے بھائی ہارون کو دینا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ تو اللہ یہ کہہ دیتا کہ جسے موسیٰ کہہ رہے تھے ویسے میں بھی کہہ رہا ہوں کہ میں گواہی کے لیے کافی ہوں اور تیرا بھائی علی۔ تو نتیجہ کیا ہوتا؟ ابو سفیان سارے بیٹوں کا نام علی رکھ دیتا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ آپ لوگ سنی اٹھا رہے ہیں۔ ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ جس کے پاس علم کتاب ہے۔ مولائے کائنات سے بڑا عظیم سوال ہوتا ہے اس قرآن کے اوپر۔ کہا مولا گواہی تو ہم بھی دیتے ہیں رسول کی، اشہد ان محمد رسول اللہ، مسلمان یہ نہیں کہتا کان محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول تھے، نہیں، یہ نہیں کہتا ہے۔ کہاں سو رہے ہیں آپ؟ اتنا بھی اسٹیٹس گرنا نہیں چاہیے، ہمارا بھرم رکھے، میں تو کرلا کی تعریف کینیڈا میں کرتا ہوں۔ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہی باتیں میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی مسلمان کہتا ہے کہ محمد اللہ کے رسول تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اشہد ان، میں گواہی دیتا ہوں، ان بے شک محمد رسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، مرا نہیں ہے تبھی تو ہیں۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ توجہ کیجئے گا، میں پرکھ رہا ہوں کہ مجھے بات کہنے کی نہیں کہنی ہے، جو ہمارے پاس موتی ہیں وہ آپ کے قلب تک پہنچ جانے چاہیے، تبھی میں آگے بات بڑھوں گا۔ بڑی عجیب بات ہے اور ہر کے ذہن میں آئی ہوگی۔ پلٹ کے کہا مولا ہم بھی تو گواہی دے رہے ہیں، ہم بھی تو اللہ کے رسول ہونے کی گواہی دے رہے ہیں، اللہ بھی دے رہا ہے، آپ بھی دیں گے، تو پھر فرق کیا ہے؟ سوال آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، ہر مسلمان کہتا ہے میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کا رسول ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے میں گواہ ہوں کہ تو میرا رسول ہے، اور وہ بھی گواہی دے گا جو علم الکتاب رکھتا ہے۔ تو آپ کی گواہی میں اور میری گواہی میں فرق کیا ہے؟ میں کیا کہہ گیا؟ گواہی آپ بھی دے رہے ہیں کہ محمد اللہ کا رسول ہے، گواہی ہم بھی دے رہے ہیں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، تو مولا آپ میں اور ہم میں فرق کیا ہے؟ مولا نے پلٹ کے کہا تم گواہی اس بات کی دے رہے ہو کہ محمد نے رسالت کا اعلان کیا تھا۔ ارے آپ پہنچے؟ تم گواہی اس بات کی دے رہے ہو کہ محمد نے رسالت کا اعلان کیا تھا، میں گواہی اس بات کی دوں گا کہ محمد کو اللہ نے رسول بنایا تھا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ارے مولانا آگے آ جائیں، اچھا نہیں لگا، آ جائیں، میں نے دیکھا نہیں، ایک بار تشریف لائیں، ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔
ارے بھائی ایسی صلوات پڑھیں کہ پوری مسجد گونج جائے علی علی سے. بات اچھی لگ رہی ہے آپ حضرات کو؟ ایک بار وہ جیتے ہیں. بات اچھی لگ رہی ہے تو ایسی صلوات پڑھیں کہ میں بات آگے بڑھاؤں. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. تو صفت بیان کیا خداوند عالم نے کہ صفت سے پہچان لو. ایک کام یہ کیا. دوسرا کام خداوند عالم نے قرآن مجید میں یہ کیا کہ واقعہ مریم کا بیان کر رہا ہے. مسلمان سمجھیں مریم کا واقعہ ہے, شیعہ سمجھیں زہرا کے فضائل ہیں. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ یہ اس وقت سمجھ میں آئے گا جب آپ قرآن کے اشارے سمجھیں گے. توجہ فرمائیں, قرآن کے اشارے سمجھیں گے. قرآن اشاروں میں بات کر گیا. ایک شخص آ کے چھٹے امام کے سامنے قرآن پہ آبجیکشن کرتا ہے. ہم نے کہا ہم محافظ قرآن ہیں, اس لیے کہ ہم وارث قرآن کے ماننے والے ہیں, حافظان قرآن کے نہیں. ہمارے پاس وارث ہیں 11-12 قرآن کے. وارث قرآن سے سوال ہوتا ہے. اللہ کے کلام میں تو بڑا کانفلکٹ ہے, بہت اختلاف ہے. بیان میں اختلاف انسان کی سچائی پر کوشچن اٹھاتا ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ گواہ کا بیان اگر مختلف ہو جائے اور مقدمہ کرنے والے کا بیان مختلف ہو جائے تو کورٹ میں مقدمہ ہار جاتا ہے. اللہ نے بڑا عجیب عجیب قرآن میں بیان دیا. کیا دیا؟ کہ ایک جگہ کہتا ہے رب المشارق والمغارب, میں مشارق اور مغارب کا رب ہوں. جب اس نے کہا کہ بہت سی مشارق, مشرقوں کی جمع, تو کم سے کم 3 جمع میں عربی میں 3 آتا ہے. 3 سے کم میں جمع نہیں مانا جاتا. تو 3 مشرق کی بات کر رہا ہے نا, 3 مغرب کی بات کر رہا ہے. 3 مشرق کا رب ہے, 3 مغرب کا رب ہے. پھر کہتا ہے رب المشرق والمغرب, میں ایک مشرق کا رب ہوں اور ایک مغرب کا رب ہوں. پھر کہتا ہے رب المشرقین والمغربین, میں 2 مشرق کا رب ہوں اور 2 مغرب کا رب ہوں. تو امام نے کہا کہ سوال کیا کرنا چاہتے ہو؟ کہ اللہ پھر کس کا رب ہے بھائی؟ ایک بار آپ نے پوچھا مجلس میں کتنے لوگ آئے تھے؟ 100 لوگ آئے تھے. پھر کہا 2 لوگ آئے تھے. پھر کہا 1 آئے تھے. تو آپ کیا کہیں گے آئے کتنے تھے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ اللہ ایک بار کہتا ہے مشارق و مغارب کا رب ہے, تو کیا اس میں 2 اور 1 شامل نہیں ہو گئے؟ کیا اللہ کی بات میں نعوذ باللہ تضاد نہیں ہے؟ یہ ہے اشارہ. تو مولا نے کہا نہیں, ہر جگہ پر معنی الگ ہیں. کہا کیسے الگ ہیں؟ کہا جہاں پہ کہتا ہے رب المشارق والمغارب, یہاں پہ مراد یہ ہے کہ جہاں سے سورج نکلتا ہے اسے مشرق کہتے ہیں, جہاں ڈوب جاتا ہے اسے مغرب کہتے ہیں. ایک ہی وقت میں سورج نہ جانے کتنی جگہ سے نکلے گا تو کتنے مشارق بنیں گے, نہ جانے کتنی جگہ ڈوب جائے گا تو کتنے مغارب بنیں گے. اللہ کہتا ہے مشارق اور مغارب کو دیکھ کر سورج کو خدا نہ کہنا. رب المشارق والمغارب, ان مشارق اور مغارب کا رب وہ رب ہے. پھر کیوں کہتا ہے رب المشرق والمغرب؟ تو مولا نے کہا آنے والے زمانے میں دنیا 2 طاقتوں میں بٹے گی. ایک طاقت کا نام مشرق ہوگا, کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ایک طاقت کا نام مغرب ہوگا. اللہ نے کہا اللہ کے ماننے والوں, مغرب اور مشرق کی طاقت کو دیکھ کر ان کی آغوش میں نہ بیٹھ جانا. مشرق کا رب بھی وہی ہے, مغرب کا رب بھی وہی ہے. کبھی رب المشرقین و مغربین کیا ہے؟ مولا نے کہا یہ میری فضیلت ہے, یہ میرے جد کی بات ہے. کہا جد کی بات کیسے ہے؟ کہ عربی میں جب ایک کام کے بعد دوسرا کام مل کے ہوتا ہو تو پہلے کام کو دوسرے کام سے ملا کے کہا جاتا ہے. مثال کے طور پر چونکہ ہم لوگ نماز ظہر اور عصر کی ملا کے پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ ظہرین, جبکہ پڑھتے ظہر ایک ہیں لیکن کہتے ہیں کہ دونوں ظہر کی پڑھی.
ظہرین کیا دونوں ظہر کی پڑھی آپ نے؟ کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ بولیں نا میرے ساتھ. نماز مغربین با جماعت ہوگی. مغربین تو نہیں ہوتی نا، ایک ہی مغرب ہوتی ہے، لیکن کہتے ہیں مغربین کی جماعت ہوگی. دو مغرب کہاں سے آ گیا جبکہ مغرب کے بعد عشاء ہے؟ دو ظہرین کہاں سے آ گیا جبکہ ظہر کے بعد عصر ہے؟ تو عربی میں قاعدہ یہ ہے کہ جب ایک کام دوسرے کام کے بعد فوراً ہو تو پہلے پر منتقل کرتے ہیں. کہاں بیٹھے ہیں آپ؟ ظہر کی نماز کے بعد فوراً عصر کی نماز ہو رہی ہے تو کہتے ہیں ظہرین، جہاں فاصلہ نہ ہو. مغرب کی نماز کے بعد فوراً عشاء کی نماز ہو رہی ہے تو کہتے ہیں مغربین. یہی قانون خدا نے بنایا، رب المشرقین والمغربین. اس کا مطلب یہ ہے کہ مشرق ہوا، سورج نکلا، مشرق ہوا، فوراً ڈوبا تو مشرقین ہو گیا. اب کسی نے مغرب سے نکالا اور ڈوبا تو مغربین ہوا. اللہ کہنا چاہتا ہے سورج کے نکالنے والے کو خدا نہ سمجھنا، رب المشرقین والمغربین. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بھیا مائک کا بھی انتظام کر لیا کریں، اگلے دن مجلس پڑھ اور نہ پائیں لگ رہا. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. مولانا ایک بزرگ، بہت بزرگ عالم نے کہا تھا کہ مجلس کی مائک پر کسی سید کی بد دعا ہے. کروڑ پتی، مطلب آپ کروڑوں کا مائک لگا لیجئے، یہ مجلس کے ٹائم خراب ضرور ہوگا. یا تو آواز جائے گی، یا تو آواز کھینچے گا، یا تو گر جائے گا، یا تو ٹیڑھا ہو جائے گا، کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے. اور عجیب بات ہے کہ یہ اتنی آواز کھینچ رہا ہے کہ میری آواز اب بیٹھ چکی ہے. ذرا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. تو خدا نے جو دوسرا کام کیا، بالکل آواز ساتھ نہیں دے رہی، کیا کروں میں. جو دوسرا کام خدا نے کیا وہ یہ کہ واقعات رکھے چھوٹے چھوٹے، مسلمان سمجھے کہ واقعہ ہے. اللہ اس واقعے کے پیچھے فضیلت سنا رہا ہے. اس قرآن میں جہاں تک میں نے پڑھا ہے، میں چیلنج نہیں کرتا ہوں، دو واقعہ بہت سینسٹیو ہے، بہت. ایک یوسف اور زلیخا کا، جس واقعے کو بہت سے ایسے علماء جو اہل بیت کے درس سے دور ہیں لیکن مفسر ہیں، ان کا یہ کہنا ہے کہ اللہ کو یہ واقعہ نعوذ باللہ قرآن میں نہیں رکھنا چاہیے تھا، جبکہ قرآن میں رکھا. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس واقعے کے پیچھے علی کی فضیلت کیا ہے. ایک واقعہ یوسف اور زلیخا کا. ایک آیت میں اللہ نے یوسف کو بچایا ہے. توجہ فرمائے جان محترم. تھک تو نہیں رہے، پریشان تو نہیں ہو رہے؟ مجھے لگ نہیں رہا ہے کہ آپ پریشان ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے. بولتے نہیں ہیں بھائی. ایک بار ذرا صلوات پڑھیں محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد. کہاں پر اس واقعے کو رکھنے کی وجہ کیا تھی وہ تو خدا جانے. ہمیں کوئی حق نہیں ہے قرآن کے کسی آیت پر آبجیکشن کرنے کی کہ یہ کیوں ہوا، حق نہیں ہے. لیکن آپ دیکھیں اللہ کیا کہہ رہا ہے. جب جناب یوسف کا واقعہ بیان کرتا ہے، میں نے اس واقعے کو بہت باریکی سے پڑھا ہے، بہت باریکی سے. یہاں پہ میں حیران ہوا اور یہ آیت ہلانے والی تھی کہ جناب یوسف کا اور زلیخا کا وہ منظر بیان کر رہا ہے کہ جب زلیخا نے، یہ قرآن کی آیتیں ہیں جو میں چھوڑ رہا ہوں عربی، جب اپنے پاس بلایا کسی کام کے لیے اور دروازہ بند کیا اور زلیخا نے جناب یوسف سے قربت اختیار کرنا شروع کی، تو اس واقعے کو صرف یوسف تھے اور زلیخا تھی اور کوئی نہیں تھا. زلیخا جب آگے بڑھتی یوسف کی طرف اور یوسف نکلنا چاہتے ہیں تو وہاں ایک آیت اللہ پیش کرتا ہے، جس آیت کو
پڑھنے کے بعد میں کانپ گیا تھا، شاید آپ کو بھی احساس ہوگا. ہمت بہی، اور زلیخا نے یوسف کی طرف ہمت کیا. ہمت بہی، قدم آگے بڑھایا. وہم بہا، اور یوسف بھی قدم بڑھا دیتے. اللہ اکبر. آپ اندازہ لگائیں اللہ کیا کہہ رہا ہے. ہمت بہی، زلیخا نے ہمت کیا کس کی طرف؟ یوسف کی طرف. وہم بہا، یوسف بھی زلیخا کی طرف بڑھ جاتے. روکا کس نے؟ لولا ان رأى برہان ربہ. اگر یوسف نے اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھا ہوتا. کہاں سو رہے ہیں عزیزو؟ اگر یوسف نے اپنے لولا رأى برہان ربہ، اگر یوسف نے اپنے رب کی برہان کو نہ دیکھا ہوتا تو زلیخا کی طرف بڑھ جاتے. روکا کس نے؟ رب کے برہان نے. یہ رب کا برہان کون ہے؟ تو زیارت نجف میں ملتا ہے. السلام علی برہان ربہ، سلام اس پر ہے جو اللہ کی برہان ہے. اندازہ ہو رہا ہے آپ کو یہ خدا کیا اشارہ کر رہا ہے، خدا کدھر لے جا رہا ہے؟ یہ واقعہ بیان کرنے کی شاید وجہ یہ رہی ہو. مریم کا واقعہ عجیب واقعہ ہے. ایک جملہ کہتا ہوا چلتا ہوں، جیسے آدم کو دیا تھا ویسے عیسیٰ کو دے دیتا. یہ مریم کو واسطہ کیوں بنایا؟ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے. واسطہ بنانا تھا تو کوئی اور راستہ نکال دیتا. جب وارث قرآن سے پوچھا گیا کہ جیسے وہ آدم کو بغیر ماں باپ کے بنا سکتا تھا تو دوسرا آدم عیسیٰ کو بنا دیتا، یہ مریم کو بیچ میں کیوں ڈالا؟ اگر جملہ آپ کی تھکان دور نہ کر دے تو مجھے بہت افسوس ہوگا. وارث قرآن نے کہا اللہ یہ چاہتا تھا کہ عیسیٰ کو ماں سے محروم نہ رکھیں. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو بہت افسوس کی بات ہے، اس لیے کہ ماحول ہی ایسا ہے مولانا، پڑھا ہی نہیں جاتا ہے. تو آئیں بائیں شائیں کہ ہو کیا رہا ہے. آپ نے کبھی غور کیا کہ جملہ کیوں ہے؟ مریم کو نہ رکھتا. جو مریم جھیلی ہیں، جو مریم کے اوپر الزام لگایا گاؤں والوں نے کہ تم تو بہت اچھے خاندان سے تھیں، یہ قرآن کی آیتیں ہیں. تمہیں تو ہم ایسا نہیں سمجھتے تھے، تم نے یہ کیا کر دیا، ہے کہ نہیں ہے؟ نہ کرتا مریم کو چھوڑ دیتا، بغیر ماں باپ کے پیدا کر دیتا جیسے اس نے آدم کو پیدا کیا تھا. اللہ چاہتا تھا کہ عیسیٰ کو ہائے ہائے جملے کی قدر کریں عزیزو، ماں سے محروم نہ کرے. اگر ماں سے محروم نہیں کرنا تھا، توجہ کریں آخری بات کر رہا ہوں، شاید آپ لوگ بہت زیادہ لطف نہیں اٹھا رہے مجلس سے تو میں بھی ختم کر دیتا ہوں چونکہ مجھے خریداروں کو دینا ہے تماشائیوں کو نہیں. ذرا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. بات اچھی لگ رہی ہے آپ حضرات کو؟ پیچھے والوں کو بات اچھی لگ رہی ہے تو ذرا بلندر صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. توجہ کریں، بڑی عظیم بات ہے، بڑے عظیم سوالات ہیں جو آپ کے حوالے کر رہا ہوں. شاید آپ مہینوں پڑھیں گے تو آپ تک یہ بات نہیں پہنچے گی جو میں 40-50 منٹ پہنچا رہا ہوں کیونکہ ٹائم بہت زیادہ ہو رہا ہے. 3 سوال یہاں پہ اٹھتے ہیں اس واقعے کے اوپر. اول تو واقعہ بیان ہی نہیں کرتا، قرآن میں نہ رکھتا، ہو گیا تھا واقعہ، عیسیٰ کو بھیج دیتا. قرآن میں کیوں رکھا؟ رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ اس واقعے کے پیچھے فضیلت ہے. فضیلت کیا ہے؟ پہلا سوال یہ ہے
کہ یا تو مریم کی شادی کر دیتا، توجہ فرمائیں، یا مریم سے بچہ ہی نہیں دیتا۔ بھائی جب مریم کی ماں کا نام کیا تھا؟ حنا، جس کو ہینا کہتے ہیں، وہ ہینا لفظ نہیں ہے، وہ حنا لفظ ہے۔ اکثر لوگ ہینا لفظ رکھتے ہیں، ہینا نہیں ہے، وہ حنا لفظ ہے۔ مریم کی ماں کا نام حنا تھا۔ حنا جنت میں درخت ہے، توجہ فرمانے۔ اور باپ کا نام مریم کے عمران تھا۔ مریم کی ماں نے نذر کیا تھا کہ اگر مجھے بچہ ہوگا اور بیٹا ہوگا تو بیت المقدس میں وقف کر دوں گی کہ وہ خدمت کرے۔ ٹھیک ہے، بیٹے کے بجائے بیٹی ہو گئی۔ جب بیٹی ہو گئی تو کہا اب تو بیٹی ہو گئی، کیا کریں؟ نذر پوری کرو، بیٹا ہو چاہے بیٹی ہو۔ مریم کو لے جا کر بیت المقدس میں رکھو۔ بیت المقدس میں 12 حواری تھے اس زمانے میں، جناب مطلب موسیٰ کی شریعت چل رہی تھی، تو حواری جیسے ہمارے یہاں امام، وہ اچھے لوگ تھے، مطلب وہ مذہب پر تھے۔ حواریوں کا بیت المقدس تھا۔ جب جناب مریم گئیں تو حواریوں نے کہا کہ ہم ان کی پرورش کریں گے۔ آئے ہائے، یہ واقعہ قرآن میں کیوں آ رہا ہے؟ توجہ، ہم اس کی پرورش کریں گے۔ تو اللہ نے، چونکہ جناب مریم کے والد کا انتقال ہو گیا، ابھی مریم چھوٹی تھی، جب والد کا انتقال ہو گیا تو جناب مریم کے ایک خالو تھے جن کا نام تھا زکریا۔ جناب زکریا سے اللہ کہتا ہے حوارین مریم کو نہیں پالیں گے، اس لیے کہ وہ معصوم نہیں ہے۔ کہاں سو گئے آپ؟ مریم معصومہ ہے، معصومہ کو وہی پالے گا جو معصوم ہوگا۔ تو کہا کہ کریں کیا؟ اگر میں لوں گا تو حوارین غصہ ہو جائیں گے، بیت المقدس سے نکال دیں گے، لے جاؤ یہاں سے۔ بیت المقدس سے نکالیں گے تو نذر پوری نہیں ہوگی۔ کہا قرعہ کر لو، قرعہ کر لو۔ کہا قرعہ کیسے کریں؟ کہا 13 قلم لے آؤ، جن کا قلم دریا پہ ٹک جائے نہ ڈوبے وہی پرورش کرے گا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ حواریوں کا قلم ڈوب گیا، زکریا کا قلم اوپر رہا۔ نہیں پہنچ رہے آپ؟ قرآن واقعہ کیوں بیان کر رہا ہے؟ بطول اور معصومہ کی عظمت بیان کر رہا ہے کہ معصومہ کو وہی پالے گا جو معصوم ہوگا۔ میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ جناب مریم کو ہوا کہ جناب زکریا پالیں گے، انہوں نے حجرے میں رکھا، مریم کو پالا۔ جب مریم بڑی ہو گئی تب ایک دن مریم کے سامنے فرشتہ آ گیا۔ کون آئے؟ جبریل آ گئے۔ قالت ملائکۃ یا مریم ان اللہ یبشرک لأہب لک غلاما زکیا۔ اے مریم، اللہ تمہیں بشارت دے رہا ہے ایک بچے کی۔ جناب مریم گھبرا کے کہتی ہیں کیف یمکن لم یمسسنی بشرا ولم اکو بغیا، کیسے ممکن ہے، ہمیں کسی مرد نے مس نہیں کیا، ہم تو بغاوت پہ نہیں ہیں۔ پھر مریم نے پوچھا ہو کون تم؟ اب یہی تو بات کہنی تھی، یہی تو مریم کے اور فاطمہ کے اسٹیٹس میں فرق ہے۔ میں کیا کہہ گیا کہ مریم جبریل کو دیکھ کر بھی نہیں پہچان سکی، اور فاطمہ اندر سے کہتی ہے روٹی دے دے، جبریل آیا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ یہ کام اللہ کے لیے بہت آسان ہے، تم گھبراؤ نہیں۔ یہ کہنے کے بعد اچھا یہ بھی ملتا ہے 9 مہینے نہیں گزرے ہیں، عیسیٰ 9 مہینے کے پروسیس سے نہیں آئے ہیں، چونکہ نطفے سے نہیں تھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ قرآن میں ہے کہ ادھر جبریل کہہ کے گئے، ادھر کچھ گھنٹہ سمجھ لیں، کچھ دن سمجھ لیں، کوئی بہت زیادہ 9 مہینے والا پروسیس نہیں تھا یہاں۔ اس کے بعد اچھا زکریا کو خبر نہیں ہے کہ مریم کے بطن میں عیسیٰ ہیں،
توجہ فرمائے زان محترم، جناب مریم چونکہ بڑی ہو رہی تھی تو لما دخل، جب بھی زکریا اس حجرے میں داخل ہوتے کیا دیکھا کہ کھانا رکھا ہے. کھانا تو میں لایا نہیں تھا. حل لک یا مریم، آپ کے لیے ہے. ان لا یرزق بغیر حساب، اللہ جب دیتا ہے تو رسید نہیں کٹواتا. کیا کہہ گیا، ہاں بغیر حساب کے دیتا ہے. جناب زکریا کے ذہن میں یہ شک آیا کہ کون ہے جو کھانا دے کے جا رہا ہے مریم کو، لہذا اس حجرے میں تالا لگا دیا. اللہ اکبر. جب تالا لگایا، وہ خدا ہی کیا جو کسی معصومہ اور معصوم کی آبرو نہ بچائے، اس نے جبریل سے کہا کہ کام کرو، گرمی کے موسم کے پھل جاڑے میں دے دو تاکہ زکریا کو یقین ہو جائے. آئے کہاں بیٹھے ہیں آپ، کیا کرو، لکھنؤ کا دسہری دسمبر میں کھلا دو. آپ لطف نہیں لے رہے، لیدو پتہ نہیں کیا بات ہے. بولے میرے ساتھ، مجلس کا ماحول بنائے، دسمبر میں دسہری دے دو. کولڈ اسٹوریج تو ہوتا نہیں تھا. اب جو زکریا داخل ہوئے تو کیا دیکھا، دسمبر کا مہینہ ہے. میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں یہ بات آپ کو سمجھانے کے لیے، اس سے قرآن میں نہیں ہے تاکہ خیانت نہ ہو جائے. اور دسہری رکھی ہے تو جناب زکریا سمجھ گئے کہ یہ کام خدا کا ہے. توجہ فرمائے جان محترم. جب عیسیٰ کے دنیا میں آنے کا وقت آیا تو اللہ نے مریم سے کہا نکلو یہاں سے. یہ بیت الولادت نہیں ہے، بیت العبادت ہے. یہی تو بات ہے. اور بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ بیت المقدس میں آگے سے تالا لگا ہوا تھا تو اللہ نے بیت المقدس کے دیوار میں در بنا کر مریم کو باہر بھیجا. اب میں کیا کہوں ان مسلمانوں سے، ایک کو بیت المقدس سے نکال رہا ہے، ایک کو کعبے میں بلا رہا ہے. صلوات پڑھے نا محمد وآل محمد پر. ایک بار ایک کو بیت المقدس سے نکال رہا ہے. ہمارے ذہنوں میں کیا آتا ہے نعوذ باللہ کہ یہ اوپر ہوگا یہ نیچے ہوگا. یہ اوپر نیچے کی بات نہیں تھی. بات کیا تھی، مریم کو نکالا کیوں، علی کی ماں کو بلایا کیوں. مریم کو اس لیے نکالا کہ اللہ کو یہ معلوم تھا کہ کل اسی بیٹے کو، اسی بچے کو اللہ کا بیٹا کہا جائے گا. اگر آج اپنے گھر میں اسے پیدا کروا دیتے ہیں تو دلیل مل جائے گی کہ بیٹا نہیں ہوتا تو پیدا کیوں ہوتا. وہ جو بچہ آ رہا ہے اسے آنے والے زمانے میں خدا کہا جائے گا، لہذا گھر میں پیدا کروا دو کہ جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا. تو اللہ نے مریم کو نکال کر فاطمہ بنت اسد کو بلا کر اپنی وحدانیت کو بچایا ہے. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یا تو مریم کو بچہ نہیں دیتا، چھوڑ دیتا، توجہ فرمائیں، بچہ نہیں دیتا، یا اگر بچہ دینا تھا تو شادی کروا دیتا. کیا کہہ رہا ہوں میں آپ سے، پروردگار کیوں ایسا کیا؟ کہ شادی کروانے کے لیے شرط ہے کہ معصومہ کی شادی معصوم سے ہو. اس کو کہتے ہیں قائد عصمت. قائد عصمت یہ نہیں ہے، معصوم کی شادی غیر معصومہ سے ہو سکتی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے، لیکن معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہو سکتی. اگر کوئی معصوم مریم کے زمانے میں نہیں تھا، جناب زکریا خالو تھے جن سے شادی نہیں ہو سکتی تھی، اس کے علاوہ کوئی معصوم نہیں تھا تو چھوڑ دیتا، مریم کو بچہ نہیں دیتا. اللہ نے کہا کہ عورت کے لیے بچہ نہ ہونا عیب ہے.
میں کیا کہہ رہا ہوں، اور اس عیب سے پاک رکھنا چاہتا ہوں. اب جملہ کہہ دوں، کوئی خطا کار ہوتی تو لاولت چھوڑ دیتا. اے صلوات پڑھے نا محمد وآل محمد پر. ایک بار اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد. لطف آ رہا ہے آپ حضرات کو؟ کوئی خطا کار ہوتی تو بہت کو لاولت چھوڑا، اسے بھی چھوڑ دیتے. لاولت نہیں چھوڑیں گے تو شادی کر دے. اگر معصوم نہیں ہے تو غیر معصوم سے شادی کر دے. مشکل کیا ہے؟ اللہ کے سامنے دو فیصلے تھے، یا تو قاعدہ فطرت کو توڑے کہ بغیر باپ کے بغیر شادی کے بچہ دے دے، یا قاعدہ عصمت کو توڑے کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے کر دے. اس نے کہا قاعدہ فطرت توڑ دوں گا، قاعدہ عصمت نہیں توڑوں گا. میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ قاعدہ فطرت یہ ہے کہ شادی کے بعد بچہ، شادی نہیں ہوگی لیکن بچہ دیں گے تاکہ لوگ سمجھیں کہ میں خدا ہوں. اللہ اکبر. تو قاعدہ عصمت کیوں نہیں توڑا؟ آج مریم کی شادی کسی غیر معصوم سے کر دیتا. اسی لیے شاید واقعہ بیان کیا اللہ نے کہ اگر آج مریم کی شادی غیر معصوم سے کر دیتا تو مریم کے بعد ایک اور معصومہ آ رہی ہے. آئے ہائے. اگر اس کا رشتہ غیر معصوم سے رسول کے پاس آتا اور رسول انکار کرتے تو کہتے مریم کی تو شادی ہوئی تھی. آئے میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ آپ کیوں نہیں کرتے؟ لہذا اس راستے کو بند کر دیا کہ معصومہ کی شادی غیر معصوم سے نہیں ہوگی. تبھی تو رسول اللہ منع کرتے رہے، ان کا رشتہ نہیں، ان کا رشتہ نہیں. اللہ کے رسول بیٹی ہے منع کیوں کر رہے ہیں؟ کہ بیٹی تو ہے لیکن معصومہ ہے، خطا کار سے شادی نہیں ہوگی. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھے محمد وآل محمد. لطف آ رہا آپ حضرات کو؟ نکلی اور جانے کے بعد کہا کہ مشرقی علاقے میں جانا، بستی میں نہیں جانا. اب بس آخری بات ہے، یہی پہ ختم کر رہا ہوں. لیکن بڑا اس میں گہرائی ہے، بڑی گہرائی ہے عزیزو. توجہ فرمائیں. اب پہنچی، جیسے کھانا آ رہا تھا ویسے کھانا آنا چاہیے تھا. اب تو بہرحال بچہ ہو گیا تھا. مریم انتظار میں بیٹھی تھی کہ کھانا آئے گا. اب کھانا نہیں آیا، جبریل آ گئے اور کہنے لگے مریم کھانا اب نہیں آئے گا تو کیا کریں؟ کہا کھجور ہلاؤ، محنت کرو اور کھاؤ. میں کیا کہہ گیا آپ سے؟ یہ سوکھا درخت پکڑو، ہلاؤ، کھجور گرے گی، اسی کو کھاؤ. کھانا آنا بند ہو گیا. عجیب واقعہ ہے. جب تک عیسیٰ بطن میں تھے اللہ کھانا بھیج رہا تھا، جب عیسیٰ دنیا میں آ گئے کھانا بند ہو گیا. ادھر جب تک علی بطن میں تھے کھانا نہیں آیا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کعبے میں آئے تو کھانا آیا. پوچھا گیا معاملہ کیا تھا؟ مریم کا کھانا کیوں بند ہوا؟ کہا جب تک عیسیٰ بطن میں تھے مریم کے دل میں صرف خدا کی محبت تھی. جیسے ہی بچے کی محبت شامل ہوئی کھانا بند ہو گیا. آئے کہاں بیٹھے ہیں؟ اللہ نے قانون یہ بنایا کہ جہاں صرف خدا کی محبت ہوگی وہی کھانا آئے گا. جیسے ہی فاطمہ بنت اسد نے علی کو دیکھا، علی کی محبت آئی، کھانا آیا. اس کا مطلب علی کی محبت اللہ کی محبت ہے. صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایک بار اور صلوات پڑھے. یہ قرآن کے اشارے ہیں. انہو لقرآن کریم. یہ کریم قرآن ہے، چھپی ہوئی کتاب میں ہے، ایسے نہیں آئے گا. لہٰذا یہ جو تذکرہ ہے
کہیں نہ کہیں آیت میں، کہیں نہ کہیں لفظوں میں اہل بیت کے قصیدے پوشیدہ ہیں۔ بس میں نے ختم کیا۔ عزیزان محترم، جن کے بچے بڑے ہیں، جنہیں اپنے گھر میں بہو لانا ہے، وہ بہت احتیاط کریں۔ مادیت میں جاؤ گے تو ذلیل ہو جاؤ گے، یہ طے۔ اگر لڑکی عزادار آئے گی تو گھر میں عزاداری ہوگی۔ پہلی چیز دیکھو اہل بیت کی وفادار ہے کہ نہیں ہے۔ اہل بیت کی وفادار ہے تو گھر کا ماحول بہت اچھا ہوگا، اس لیے کہ رسول اللہ نہ سنبھال سکے۔ رسول کتنی رسول کی بیوی ہو کے علی کے مقابلے پر آ سکتی ہے، ہماری آپ کی بیوی کی اوقات کیا ہے؟ ہمیں جب بھی اپنی شادی بیاہ رسم و رواج کو دیکھنا ہو، ہم مادیت کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ جوان بچے، میرے جوانوں، آپ کو شادی کا تجربہ نہیں ہے۔ یہ جسم اور چہرے کی خوبصورتی چند سالوں کی ہوتی ہے۔ مرد کو چاہیے کہ انتخاب کردار کی بنا پہ کرے، اور جب شادی کرنے کی خواہش ہو نا اور اماں ابا پوچھیں بیٹا شادی کر دیں، تمہاری کیا شرط ہے، بس ایک بات کہا کرو، ہم علم اٹھاتے ہیں، ہم وہی چاہتے ہیں جو علی چاہتے تھے۔ حضرت علی نے کیا کہا تھا؟ عقیل سے کیا کہا تھا؟ بہادر خاندان۔ یہ بہادر عورت کا لفظ نہیں ہے، یہ اپنی طرف سے اضافہ ہے، یہ توہین ہے۔ جن کے گھر کے مرد بہادر ہوتے ہیں نا، ان کے گھر کی عورتوں کو بہادر ہونا نہیں چاہیے۔ پتہ نہیں آپ سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ سو رہے ہیں شاید، یا ماحول ہی خراب کر دیا گیا ہے، یا ذہن ہی کند ہو گیا ہے، ورنہ ایسا تو کرلا کا مجمع نہیں تھا۔ پتہ نہیں کیا ہو گیا، اتنا بڑا جملہ میں نے کہا ہے اور آپ کی سمجھ میں شاید نہیں آیا کہ جب جن کے مرد بہادر ہوتے ہیں ان کی عورتوں کو بہادری دکھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ یہ جو لفظ جوڑا جاتا ہے کہ بہادر خاندان کی بہادر عورت لے آؤ، بہادر عورت کا لفظ نہیں ہے، چیلنج کرتا ہوں، دکھا دیجئے۔ بہادر عورت نہیں ہے، بہادر خاندان ہے۔ مولا بہادر خاندان کیوں کا جو بیٹا آئے گا نا، جب بنی امیہ کے سامنے جائے تو دادیال کے ساتھ نانیال کا بھی قصیدہ پڑھے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ بہادر، بہادر سے مراد کیا ہے؟ تلوار، مین پاور، منی پاور نہیں، علی کی وفادار۔ کیا کہہ گیا میں؟ حسنین کی عزت کرنے والی، حسنین کی عزت کرنے والی۔ عقیل گئے، کس کے گھر گئے؟ حزام کے گھر گئے۔ حزام جناب عباس کے نانا کا نام ہے۔ جانتے حزام کون تھے؟ قبیلہ بنی کلاب کا وہ بہادر تھا کہ عرب میں جب بھی اپنے فوجیوں میں کسی کو کمانڈر رکھنا ہوتا تھا، وہ کہتے تھے جا کے حزام سے سرٹیفکیٹ لے آؤ۔ حزام جب سرٹیفکیٹ دیتے تھے کہ یہ بہادر ہے تو اسے اپنی فوج میں کمانڈر بنایا جاتا تھا۔ پہنچے عقیل، پہنچے حزام کے گھر۔ قبیلہ بنی کلاب ہمیشہ اہل بیت کے ساتھ رہا ہے۔ جملہ سن لیں، یوں ہی تھوڑی ابوالفضل عباس دے دیا ہے اللہ نے۔ جب با کردار عورت لے آؤ گے نا گھر میں، ابھی اللہ نوازے گا تمہیں اولادوں سے۔ اولاد کا ہونا کمال نہیں ہے، اولاد کا صالح ہونا کمال ہے۔ کیا ہوا؟ 3 دن تک یہاں تو ایک دن مہمان ہو تو پہلے تو بیوی کا منہ بنتا ہے، اس کے بعد وہ کان بھرنا شروع کرتی ہے، اور اگر میاں شارٹ ٹرم ہے، جلدی غصہ ہونے والا ہے تو کام تو ہو گیا۔ تو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ یہ شریف خاندانوں کا شیوا نہیں ہے۔
میں کیا کہہ رہا ہوں آپ سے؟ جناب عقیل 3 دن تک جناب حزام کے مہمان رہے. 3 دن تک جناب عقیل سے حزام نے کچھ نہیں پوچھا. کہا کیوں؟ کہ ہم شریف خاندان کم سے کم 3 دن مہمان رکھتے ہیں. اسی لیے امام حسین نے کربلا میں کہا تھا کہ جب کوئی زیارت کرنے آئے تو 3 دن مہمان رکھنا تاکہ تمہارے خاندان کی شرافت سمجھ میں آئے. 3 دن مہمان رکھنا. 3 دن کے بعد حزام جو ام البنین کے فاطمہ کلابیہ کے، فاطمہ نام تھا، کلابیہ بنی کلاب کے لقب سے کہا گیا ہے، ان کے والد حزام نے پوچھا کیوں آئے ہیں، اور تعریف کرتے ہوئے پوچھا اے خاندان طٰہٰ اور یاسین کی فرد، اے ابو طالب کے لال، ہمارے گھر میں آنے کا سبب پوچھ سکتے ہیں؟ جناب عقیل نے کہا حزام اگر میں اپنے منہ سے بات کہہ دوں گا تو شاید تمہیں یقین نہ آئے گا. حزام نے کہا کون سی ایسی بات ہے کہ مجھے یقین نہ آئے؟ کہا یقین نہیں آئے گا. کہا کہیے تو. کہا میں تمہاری بیٹی سے علی کا رشتہ لے کے آیا ہوں. حزام کی آنکھیں نکل آئی. کیا کہا؟ علی کا رشتہ میری بیٹی سے؟ ہاں 3 بار پوچھا ہے. کیا کہا؟ سچ کہہ رہے ہیں کہ میں مذاق کرنے آیا ہوں؟ تمہاری بیٹی فاطمہ سے میں اپنے بھائی علی کا رشتہ لے کے آیا ہوں. اس جملے پہ جو نہیں بولے گا قیامت میں گونگا رہے گا. میں کہہ رہا ہوں آپ سے، اس جملے پہ جو نہیں بولے گا قیامت میں گونگا رہے گا. اتنی بڑی میں بات کہہ رہا ہوں. جناب حزام نے جب کہا کہ میری بیٹی سے علی کا رشتہ، یہ سنتے ہی جناب عقیل کے سامنے سجدے میں گر گئے، اور جو جملہ کہا ہے وہ پہنچتا سجدے میں گر گئے اور کہا اے اللہ، اس بات پر تیرا میں شکر کر رہا ہوں کہ میرے گھر اس کا رشتہ آیا ہے جو تیرے گھر آیا ہے. پروردگار تیرا اس بات پہ شکر ہے کہ میری گھر، کیا بات کہی ہے، اس کا رشتہ آیا ہے جو تیرے گھر میں آیا. عقیل نے کہا زبردستی نہیں ہے، آپ اپنی بیٹی سے پوچھ سکتے ہیں. ایسے ہی خدا نے عباس تھوڑی دے دیا، ایسے ہی ابو الفضل عباس کی ماں تھوڑی بنا دیا. آسان نہیں ہے. چاہتے ہو کہ تمہاری نسلیں عزادار رہیں تو خاندان میں اپنے بیٹے کی شادی کرتے وقت عزادار لڑکیاں لے آؤ، وفادار لڑکیاں لے آؤ، تاکہ تمہاری نسلیں عزادار ہوں. باپ سے کوئی تعلق نہیں ہے تربیت کا، ماں سے تعلق ہے. اگر ماں نگیٹو ہے تو اولاد بھی نگیٹو ہوگی. اس لیے کہ جب بھی اہل بیت نے کسی کو کہا بھی ہے تو ماں کے حوالے سے کہا ہے. مروان سے کیا کہا تھا؟ جب کہا تھا قتل کر دو ولی سے تو کیا کہا تھا؟ اے بد کردار ماں کی اولاد. باپ نہیں کہا، ماں کہا ہے. حر سے کیا کہا؟ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے. یہ ماں کا لفظ کیوں استعمال کر رہے تھے؟ ماں اگر اچھی ہے تو خاندان اچھا ہوگا، ماں اگر بری ہے تو خاندان برا ہوگا. یہ عظمت ہے. اور وہ جا کے پوچھا، جناب حزام کی ہمت نہیں پڑی. اور اپنے دستور ایسا نہیں تھا کہ باپ پوچھے. آج بھی ماشاءاللہ شریف خاندان ایسے کرتے تو بغیرتی بغیرتوں میں آئی ہے نا، بغیرتی چھچوروں میں آئی ہے، نئے پیسے والوں میں کہ یہ کریں گے دیکھیں گے. یہ شرافت نہیں ہے. کیا کہا؟ ماں سے کہا پردہ کرو، پردے کے پیچھے سے پوچھو تاکہ لڑکی کی حیا پہ اثر نہ پڑے. اللہ اکبر.
حزام کی بیوی فاطمہ کلابیہ کے پاس جاتی ہیں. جملہ سنیں گے, جملہ شاید بہت لوگوں کے سر سے اڑ جائے گا, اس سے کہ آپ بامبے میں رہتے ہیں, آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ خاندان کے رسم و رواج ہوتے کیا ہیں. جملہ ان کو سمجھ میں آئے گا جو خاندان کے رسم و رواج دیکھ چکے ہیں. حزام کی بیوی نے فاطمہ کلابیہ سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ 3 دن سے ہمارے ہاں کون آیا ہے؟ کیا جملہ کہا ہے؟ کہا ماں ہم اس خاندان کی لڑکی ہیں جو مہمانوں کی فکر نہیں کرتے ہیں. کیا بات ہے, جو مہمانوں کی طرف توجہ نہیں کرتے ہیں. اللہ اکبر. کہیں کیا بات ہے؟ کہا تمہارا رشتہ علی بن ابی طالب سے آیا ہے. فاطمہ کلابیہ کھڑی ہو گئی. کیا میرا رشتہ علی سے؟ ہاں. تمہارا کیا ارادہ ہے؟ کہا جو اللہ کا ارادہ ہے. ہمارا رشتہ تو اس سے آیا ہے جو اللہ کا ارادہ ہے. علی کی پہلی شادی نہیں ہے, علی کے بچے ہیں, حسن و حسین ہیں, زینب و ام کلثوم ہیں. کیا جملہ کہا, ماں علی تو ہے, علی تو ہے, میں علی کی زوجہ بنوں گی. اللہ اکبر. عظمت دیکھیں. اور حضرت علی نے اتنا احترام کیا, کہا کہ میں خود عقد پڑھوں گا. کیوں کہا؟ تاکہ فاطمہ کلابیہ کو یہ شرف ملے کہ ان کا نکاح کسی معصوم نے پڑھا ہے. کہاں سو رہے ہیں عزیزو؟ ہمارے بزرگوں نے ہر گھر میں علم کیوں رکھا؟ ہم علم کی بلندی, بانس کی بلندیوں میں, پنجے کی خوبصورتیوں میں الجھ گئے. ہاں ہم اسے منع نہیں کرتے, اب کتنا اونچا علم بنائیں, کتنا خوبصورت بنائیں, ہیرے جواہرات کا بنا لیں, لیکن علم کی ڈیزائن کو چینج نہ کیجیے گا. علم کی ڈیزائن سوچ سمجھ کے بنائی گئی ہے. ڈیزائن چینج کرو گے تو میسج ختم ہو جائے گا. کیوں ہر گھر میں علم رکھا؟ کیوں ممبروں پہ ہمارے آباء و اجداد نے علم لگایا؟ تاکہ مجلس میں بیٹھنے والوں کو ابوالفضل عباس یاد آئے. جب ابوالفضل عباس یاد آئے تو عباس کی ماں یاد آئے, اور جب عباس کی ماں یاد آئے تو ماں کا کردار یاد آئے. جب ماں کا کردار یاد آئے تو اپنے گھر میں بھی بچیاں ویسے ہی لائیں جو با کردار ہوں. علم کیوں رکھا؟ آئیں, عقد ہوا, مولا کائنات اپنے ساتھ لے کر آئے. اللہ اکبر. جیسے فاطمہ زہرا کو لے کے آئے تھے نا, ویسے ہی لے کے آئے. عزت اتنی ہی دیا جتنی بی بی فاطمہ کو دیتے تھے, لیکن یہ ام البنین کا کردار تھا کہ جیسے گھر میں داخل ہوئی, برسوں سے ماں کی محبت کے پیاسے حسنین, 3-4 سال میں ماں چھوٹ چکی تھی, آگے بڑھے, بڑھ کے کہا مادر گرامی تشریف لائیں. بیٹھ گئی. کہا شہزادے ماں نہ کہنا. دیکھیں کردار, کردار دیکھیں علم کے پیچھے کیا ہے. میرے جوانوں, میرے عزیزوں, صرف آنکھ بند کر کے ماتم کر لینا ہی کافی نہیں ہے. علم اٹھاؤ, شوق سے اٹھاؤ, لیکن علم کے پیچھے کا میسج پڑھو. میسج ہے. بیٹھ گئی. کیا ہوا؟ خبردار مجھے ماں نہ کہنا. کیوں؟ باپ نے عقد کیا ہے, میرے بابا آپ سے عقد کر کے لے آئے ہیں, بالکل میں آپ کی ماں ہوں, لیکن مجھے ماں نہ کہیں. کیوں؟ کہ تم فاطمہ کا فرزند ہو. بار بار ماں کہو گے تو کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ہمارے ذہن میں فاطمہ کی برابری آ جائے. اللہ اکبر. مجھے ماں نہ کہنا, کنیز کہو. حسنین سے, جناب زینب سے, ام کلثوم سے کبھی اپنے کو ماں نہیں کہلوایا. دوسری فرمائی جانتے کیا کیا؟ چونکہ آپ کا بھی نام فاطمہ تھا تو مولا کائنات اکثر فاطمہ کہہ کے بلاتے تھے.
فاطمہ کہہ کے بلاتے تھے۔ جب ابو الفضل عباس دنیا میں آئے تو ایک دن ام البنین مولائے کائنات کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہیں، اے میرے والی و وارث، آپ میرے شوہر ہیں؟ بالکل ہیں۔ میں آپ کی بیوی ہوں؟ بالکل ہو۔ کیا مجھے کوئی حق ہے آپ سے مانگنے کی کوئی چیز؟ کہا بالکل حق ہے۔ کیا ایک فرمائش کر دوں، پوری کریے گا؟ کہاں بتاؤ کیا ہے؟ کہا مولا آج کے بعد مجھے فاطمہ کہہ کے نہ بلائیے، فاطمہ کہہ کے نہ بلائیے، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ میرے ذہن میں فاطمہ زہرا کی برابری آ جائے۔ اللہ اکبر۔ اور آپ دیکھیں کہ اگر حسین کو عزت دیا ہے عباس کی ماں نے، اگر زینب ام کلثوم کو عزت دیا ہے ابو الفضل عباس کی ماں نے، تو فاطمہ زہرا نے بھی کہا کہ ام البنین میرا بھی نام فاطمہ ہے، میں بھی عزت دیتی ہوں۔ کیا دیں گی عزت؟ عباس تیرا بیٹا نہیں، میرا بیٹا۔ یہ ماں کا کردار ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی نے کیا لقب دیا؟ ام البنین، بہادر بچوں کی ماں۔ اللہ اکبر۔ یہ ام البنین کا لقب حضرت علی نے دیا، فاطمہ ہٹا کے۔ یہ عزیز و کردار ہے ماں کا۔ اور ایسا ابو الفضل عباس سے وعدہ لیا تھا۔ ایسی مائیں جب ہوتی ہیں نا تو ان کے بچے بھی عظیم ہوتے ہیں کہ جب تک زندہ رہو حسین کو بھائی نہ کہنا، زینب کو بہن نہ کہنا۔ اللہ اکبر۔ اور یہاں تک کہ امام حسین کو کہنا پڑا کہ ایک بار تو بھائی کہہ دو، ایک بار تو بھائی کہہ دو۔ کہ مولا میں اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا، اور ماں کا وعدہ اسی وقت ختم ہو سکتا ہے جب تک آپ امام بن کے حکم نہ دیں۔ ماں کا وعدہ امام کا حکم آ جائے تو ختم ہو سکتا ہے، اور امام کبھی اپنے حکم کو استعمال نہیں کرتے تھے۔ کہ میں امام بن کے کہہ رہا ہوں، ایک بار مجھے بھائی کہہ دے۔ قیامت کی یہ بات ہے۔ کہ ٹھیک ہے امام بن کے کہہ رہے ہیں تو اطاعت واجب ہے۔ اور ابو الفضل عباس کی اس ظاہری دنیا میں آخری لفظ تھا، اے میرے بھائی حسین۔ بس میں نے ختم کیا مجلس کو۔ ایک بیٹے نے اپنے ماں کی مجلس رکھی ہے، انشاءاللہ 28 نومبر سے لے کے اور 1 دسمبر تک علم کا پروگرام ہوگا۔ آپ حضرات ڈیٹ کو یاد رکھیے گا، ہر طرح کا سپورٹ آپ کا چاہیے۔ عزیزو وقت بہت خراب ہے، فائنینشل کرائسس سے دنیا گزر رہی ہے، جوانوں کے پاس نوکری نہیں ہے، خرچ بڑھتا جا رہا ہے، آمدنی کم ہوتی جا رہی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ ہماری خودداری کو بچائے گا کون؟ کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں؟ کون بچائے گا؟ حسین کے علاوہ کوئی ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہی تو حسین ہے جس نے اپنے آخری وقت میں ہمیں نہیں فراموش کیا۔ علی اکبر کا جنازہ اٹھا چکے، علی اصغر کو سپرد خاک کر چکے، قاسم کا جنازہ اٹھا چکے، اور محمد کا جنازہ اٹھا چکے۔ زخمی، پیاسا، بھوکا مولا سید سجاد سے کیا کہا؟ میرے شیعوں کو میرا سلام کہہ دینا، اور کہہ دینا جب کبھی ٹھنڈا پانی پیے تو میری پیاس کو یاد کر۔ مجلسوں میں آئیے، علم کا پروگرام ہے، سپورٹ کیجئے، ہر طرح کا سپورٹ، تشریف لائیں وقت پر، بہترین علماء آتے ہیں، بہترین پروگرام ہے، ہمیشہ آپ آئے، اب بھی انشاءاللہ آپ آئیں گے۔ 28 نومبر سے 1 دسمبر بلکہ 2 دسمبر تک انشاءاللہ، 28 نومبر سے 2 دسمبر تک پروگرام ہے، تشریف لائیے گا۔ بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے اس پروگرام کو کنٹینیو باقی رکھا، اور بہت کچھ آپ نے کیا ہے۔ ایسا نہیں کہ اس کا اجر ضائع جائے گا۔ حسین کسی کا قرضہ رکھتے نہیں ہیں، حسین عزت دیتے ہیں۔ حسین نے تو اسے معاف کر دیا جس نے سکینہ پہ پانی بند کیا تھا۔ میں نے ختم کیا، 2 جملے پڑھ دیتا ہوں مصائب کے، آپ رو لیے، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ میں کہوں گا جس نے مجلس کیا ہے اپنی ماں کی، عزیزو ماں کبھی بھولی نہیں جا سکتی۔
انسان بوڑھا بھی ہو جائے نا، ماں کبھی نہیں بھولتی، ماں کی یاد ہمیشہ آتی ہے۔ بچہ اگر ماں زندہ ہے دور رہے تب بھی آتی ہے، ماں اس دنیا سے چلی جائے تو اس کی آواز، اس کے ہاتھ کا بنا ہوا کھانے کی لذت، اس کی وہ محبت، اس کی وہ شفقت، اس کا وہ پوچھنا کہ بیٹا کب گھر آؤ گے۔ جب ماں چلی جاتی ہے تو کان ترستا ہے کہ کوئی تو کہے کہ بیٹا گھر کب آؤ گے۔ ہر کو اپنی ماں یاد آتی ہے، جس کی ماں بہت جلدی دنیا سے گئی ہے اسے بہت ستاتی ہے ماں کی یاد۔ لیکن ایک جملہ کہتا ہوں، میری بھی ماں دنیا میں نہیں ہے، مجھے بھی بہت یاد آتی ہے، لیکن جب ایک بات سوچ لیتا ہوں بہت سکون مل جاتا ہے۔ ماں کی مجلس کرنے والے میرے بھائی، ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، جب کبھی گوشہ تنہائی میں ہم سب چلے جائیں گے، تنہائی میں جب کبھی ماں یاد آئے نا، بس اتنا سوچ کے صبر کر لینا کہ میری ماں کا جنازہ تو دھوم سے اٹھاتا ہوں۔ میری ماں کی قبر ابھی بھی ہے، آپ شام میں گئے قبرستان میں اپنی ماں کی قبر پہ چراغ جلایا، پھول چڑھایا، لیکن ہائے رے حسنین کی ماں، اللہ اکبر، کہ جس کا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ تھا، شب کی تاریکی میں جنازہ اٹھا۔ اور ایسی مصیبت ہے کہ سلمان فارسی کہتے ہیں کہ جب زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت واقع ہوئی تو حضرت علی مسجد میں موجود تھے۔ ہم نے خود دیکھا کہ حسن اور حسین اپنا امامہ اتار کر دوڑتے ہوئے آئے، پوچھا بیٹا کیا بات ہے؟ کہا بابا میری ماں چلی گئی ہے، بابا میری ماں دنیا میں نہیں ہے۔ سلمان فارسی کہتے ہیں علی مسجد نبی میں دوڑنے لگے، دوڑنے میں ابا میں الجھ بھی گئے تھے اور یہ کہہ کے آئے زہرا تم نے مجھے تنہا کر دیا۔ اے ماں کی مجلس کرنے والے، آپ کی ماں کا جنازہ بڑی دھوم سے اٹھا ہوگا، بہت لوگ جنازے میں گئے ہوں گے، لیکن سلمان فارسی کہتے ہیں کہ بی بی نے وصیت کیا تھا کہ مجھے رات میں غسل دیجیے گا، مجھے رات میں کفن دیجیے گا، مجھے رات میں دفن کر دیجیے گا۔ رات کے سناٹے میں بی بی زہرا کو مولا کائنات غسل دے رہے تھے، میں مسجد نبوی میں کھڑا تھا، چونکہ گھر بالکل مسجد نبوی سے لگا ہوا تھا۔ اتنے میں سلمان کہتے ہیں مجھے علی کے زور زور سے رونے کی آواز آنے لگی۔ میں نے علی کو کبھی ایسے روتا نہیں دیکھا تھا، بس جیسے رونے کی آواز آئی میں گھبرا کے مرکزی دروازے پر آیا۔ میں نے فضا سے کہا میرا مولا رو رہا ہے، میرا مولا بہت پریشان ہے، اے فضا مجھے اجازت دلواؤ تاکہ میں مولا سے ملوں۔ تھوڑی دیر کے بعد اہتمام ہوا، اجازت ملی۔ سلمان کہتے ہیں میں نے کیا دیکھا کہ علی اپنے سر کو دیوار سے ٹکرا ٹکرا کے رو رہے تھے۔ میں نے علی کو کبھی ایسے روتا نہیں دیکھا تھا۔ میں نے پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہا اے فاتح خیبر، اے صبر کرنے والے مولا، اتنا رونے کی وجہ کیا ہے؟ علی نے کہا سلمان کیا بتائے، زہرا کی پسلیاں ٹوٹ گئی تھی، زہرا نے مجھے خبر تک نہ کیا۔ جزاکم ربکم آخری جملے ہیں عزیزو۔ اس کے بعد جنازہ صحن خانہ میں لایا گیا۔ ایک بار علی نے کہا بچوں آؤ ماں کا آخری دیدار کر لو۔ سب سے پہلے جناب زینب آئیں، اس کے بعد ام کلثوم آئیں، اس کے بعد امام حسن آئے، ماں کی زیارت کیا، باپ کے پاس چلے گئے۔ حسین تم آگے بڑھو۔ حسین نے کہا بابا جب تک ماں نے حسین کہہ کے نہ بلایا، حسین ماں کے پاس نہ آیا۔ بس یہ سننا تھا کہ زہرا نے بند کفن کو توڑ دیا، ہاتھوں کو بلند کر دیا، آ میرے حسین میری آغوش میں آ جا۔ آیت اللہ مشکینی کہتے ہیں ارے یہی وجہ تھی کہ کربلا میں حسین گھوڑے پہ ڈگمگا رہے تھے، زخموں سے چور تھے، زمین پر کیسے آتے؟ ماں موجود تھی، جب تک حسین کہہ کے نہ بلائے ارے زہرا نے آغوش پھیلایا، آ میرے حسین میری آغوش میں آ جا۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون
انا للہ و انا الیہ راجعون۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے صدا کو قبول فرما اور گناہوں کو بخش دے، نیک اعمال کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار اسرائیل و امریکہ کو نابود فرما، حزب اللہ اور ایران کو فتح یابی حاصل فرما، دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، علماء اور مراجع کرام کی حفاظت فرما، مرثیہ خان، نوحہ خان، شعراء، علماء، ذاکرین، خطبہ، امام بارگاہوں کی خدمت کرنے والے مراجع کرام کی حفاظت فرما، مومنین جو حاضرین پروردگارہ ان کو ہر آفت و بلا سے محفوظ فرما، ماتم کرنے والے جوانوں کی حفاظت فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ اس مجلس کو قبول فرما، اس مجلس کا ثواب اس مرحومہ تک پہنچا دے۔ پروردگارہ جس مرحومہ کی مجلس ان کے شوہر ہمارے شکر صاحب عزیز، ہمارے رضی بھائی جو زخمی ہیں پروردگارہ، اور بھی جو بھی مریض ہیں پروردگارہ، ان سب کو مولا سجاد کے صدقے میں شفاء کامل عطا فرما۔ پروردگار محمد و آل محمد کا واسطہ ہمارے اس مجلس کو قبول فرما، امام زمانہ کو اس مجلس سے راضی فرما، مولا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما۔ آپ حضرات سے گزارش ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے سیدہ جمیلہ خاتون بنت سید محمد محسن کی روح کو ایصال فرمانا۔ حسن نصر اللہ اور جو لوگ لبنان میں اور ایران میں شہید ہوئے ہیں تمام مومن مومنات کو بھی شامل فرمانے کے لیے ہمارے والدین کو بھی شامل فرما لیجیے گا۔ ماتم حسین